بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم سبحان ربی العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال۔ جو آدمی بھی ایمان والا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، اور اس بارے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل اختیار کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی ہیں، هم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، بہت اللہ نے بہت پیاری بات فرمائی اور خوشخبری اس آیت کے اندر ہے ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اور ایمان ایسی نعمت ہے، ایسی خوبی ہے، اس کے اوپر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، جب تم ایمان لے آؤ تو پھر اس کے اوپر پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، مستقیم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، ایمان سے تنگ نہ ہو، ایمان کو چھوڑو نہ، ایمان کو بوجھ نہ سمجھو، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ اور ایمان ایسی چیز ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، بلکہ نعمت عظمیٰ ہے، بلکہ انسان کے پاس سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس وہ سب سے بڑا امیر ترین آدمی ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں تو وہ غریب سے غریب انسان ہے دین کے اعتبار سے، کیونکہ ایمان ایسی دولت ہے جب انسان مر جاتا ہے پھر بھی ایمان اس کے ساتھ رہتا ہے، اور قبر کے اندر بھی ساتھ ہوگا، اور پل صراط پر بھی ساتھ ہوگا، اور میدان حشر میں بھی ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ ایمان کی برکت سے انسان جنت میں چلا جائے گا۔ ایمان وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا، لیکن ایمان کے تقاضے ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اب ایمان والا ہے، اس نے اسلام کے اندر داخلہ لے لیا ہے۔ جب اس نے داخلہ لے لیا ہے تو اب ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، حلال کا اہتمام کرے، حرام سے بچے، حق پہ چلے، ناحق سے بچے، حق کی حمایت کرے، باطل سے نفرت کرے، صحیح پر چلے، غلط سے نفرت کرے، اور اللہ کے احکام پر چلے، شیطان کا جو رستہ اس پر نہ چلے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر انسان عمل کرے۔ جب انسان ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، نیک اعمال اختیار کرے گا، تو اس بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جو آدمی والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، اور ایمان صرف اور صرف ایمان لے کر آنے کے بعد ایمان پر اکتفا نہ کر لیا انہوں نے، بلکہ ایمان کے بعد نیک اعمال اختیار کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل اختیار کرتے رہے۔ فرمایا ان کو میری طرف سے یہ نعمت اور یہ گفٹ عطا کیا جائے گا، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، اتنی پیاری بات فرمائی کہ ایمان کے بعد نیک اعمال اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ جو انعام ہے یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ گفٹ ہے، اور جنت کے علاوہ پتہ نہیں کتنے بے شمار انعام عطا کیے جائیں گے۔ اور ایمان کی برکت سے انسان کو دنیا کے اندر بھی انعام ملتے ہیں۔ دنیا میں کیا ملتے ہیں؟ اللہ پاک ایمان کی برکت سے اللہ پاک زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، صحت میں برکت ڈال دیتے ہیں، اولاد میں، کاروبار میں، جائیداد میں، رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بے شمار نعمتیں ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ بھی بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے۔
ہمیں ہر پل ہر وقت اس تقاضے کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جو انسان اس تقاضے پر عمل کر کے زندگی گزارے گا انشاءاللہ اللہ اللہ کے جو کلمات ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتے، اور اللہ کے کلمات بھی نہیں بدلتے۔ آج دنیا کے اندر انسان بات تو کرتا ہے کہ میں تمہیں ٹھیک ہے، معاملہ کو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا، لیکن جب موقع آتا ہے تو انسان اپنی بات سے پھر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں سے نہیں پھرتے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے یہ جو وعدہ فرمایا، یہ انعام کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تو نیک عمل کرتے رہے، اور نیک عمل بھی کیسے کرتے رہے؟ نیک عمل پھر سنت طریقے کے مطابق کرتے رہے۔ عامل الصالحات کا مطلب یہ ہے نیک عمل انہیں کیے، کس طرح کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں رہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی شرط کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو جب آدمی ایمان والا بھی ہے اور نیک عمل بھی اختیار کرتا رہا تو یہ واقعتاً اس انعام کا مستحق ہے، حقدار ہے، قابل ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہے، اور جنت میں پھر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال، ہم فیہا خالدون، ایک لمبا عرصہ جنت کے اندر اللہ پاک اس کو ٹھہرنے کے لیے یہ انعام عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ اتنا لمبا عرصہ عطا کریں گے، ہم فیہا، ہمیشہ ابد الآباد، جہاں پہ موت ختم ہو جائے گی۔ وہاں پہ دنیا پر موت ہے، لیکن وہاں پہ آخرت کے اندر موت پر بھی موت آ جائے گی، موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان۔ تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہاں پہ، جنت کی بہاریں، جنت کی زندگی پرسکون زندگی ہے، وہاں پر پریشانی نہیں ہے، غم نہیں ہے، مصیبتیں نہیں ہیں، بیماریاں نہیں ہیں، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا پر ہمیں وقت دیا، زندگی بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے کہ تم اس زندگی کو، یہ وقت تمہیں جو ملا ہے اس وقت کو قیمتی بنا لو۔ جب تم اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو گے اور اپنے وقت کو نیکی پر گزارو گے، جیسا کہ اللہ نے حکم بھی دیا فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں سبقت اختیار کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو ہمیں گوا کہ دن ہو یا رات ہو، اپنے اوقات کو پہچاننا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے یہ عبادت کا وقت ہے، یہ وقت کون سا ہے، یہ کام کا وقت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دن رات بس ایک ہی سوچ، جیسے کہ اب نظریہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ایک طرف ہی سوچ ہے کہ کماؤ اور کھاؤ، کماؤ اور کھاؤ، جمع کرو، بس یہ سوچ بن کے رہ گئی۔ حالانکہ زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس کا زندگی کا مقصد، مین مقصد کیا ہے؟ اللہ نے واضح بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی جو بندگی زندگی ہے، بندگی کے ساتھ ہے، جیسا کہ فرمایا از بندہ برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ انسان کی زندگی بندگی کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں خدا کی بندگی نہیں، عبادت نہیں، تو ایسی زندگی اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس طرف اشارہ کیا، بل ہوا اصل، کہ ایسی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے۔ وہ زندگی ہے جس زندگی کے اندر، جس زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو، خوشنودگی نہ ہو، اطاعت نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، حلال حرام کی پہچان نہ ہو، دین پر عمل نہ ہو۔ اس وقت ہمیں 3 چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایک تو نیکی، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، دین کا نالج حاصل کرنا چاہیے، اور کتنا حاصل کرنا چاہیے؟ اتنا حاصل کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پر عمل کرنے کا پتہ چل جائے۔ اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، پھر ان کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ علم ہوگا تو عمل کیا جائے گا، تو ان حقوق کو سیکھنا چاہیے، ان کا نالج حاصل کرنا چاہیے، اور نمبر 2 پھر ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور نمبر 3 پھر ایسے ماحول کے ڈسپلن کے اندر اپنے آپ کو لے کر جانا چاہیے جہاں پر ہماری سوچ صاف ہو، ہمارے دل کے اندر ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ تو ایسی کون سی جگہ ہیں، ایسے نیکی کے جو ماحول ہیں، نیکی کے جو قلعے ہیں، وہ مساجد ہیں، مراکز ہیں، خانقاہ ہیں اور مدارس ہیں۔ تو وہاں پر اگر آپ مرد ہیں تو ایسی جگہ پر جائیں
مساجد کے اندر زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں، باجماعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی پابندی کریں، جمعہ پڑھنے کی پابندی کریں، اور جہاں پہ ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھہرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ تو اس طرح جب انسان اس ماحول کو پک کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا کہ انسان کے دل کے اندر خود بخود نیکی کرنے کا ایک دائیا پیدا ہوگا، اور جب ذوق شوق پیدا ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نیکی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ ایمان کی حلاوت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل کرے گا نیکی کرنے کے لیے۔ تو جتنی نیکی اللہ نے بھی زندگی دی ہے، اور انسان کے پاس وقت ہے، اور وقت بھی کتنا ہے، سانس تک وقت ہے، سانس تک چانس ہے، جب سانس ختم ہوگا چانس ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے اوپر ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی ہے، یہ زندگی ہمارے پاس نعمت ہے، تو یہ زندگی ایک بار ملی، بار بار نہیں ملی۔ جو دنیا پر آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، تو اس زندگی کو ہم اس طرح گزاریں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک تو عمل کرنے کی توفیق